السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 18 کا 9واں حصہ۔ اس کی آواز میں عجیب قسم کا ولولہ اور جوش تھا۔ عوام نے اس کے دگنے جوش سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ آپ کو گلہ تھا کہ میں صرف پنجاب میں ہی جلسے کرتا ہوں اور کبھی یہاں نہیں آ سکا، لیکن آج میں نے آپ کا شکوہ دور کر دیا۔ وہ مضبوط قدموں سے کھڑا ان کے ذہنوں کو تسخیر کرنے والا تھا۔ میرے لیے پاکستان کا ہر صوبہ برابر ہے، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب۔ اس نے جان بوجھ کر پنجاب کا ذکر اختتام میں کیا تھا۔ مجھے یقین ہے جتنی محبت سے آپ نے مجھے خوش آمدید کہا ہے، اتنی ہی اپنائیت سے آپ مجھے اپنے فرائض سونپیں گے، تاکہ میں جان لگا کر آپ کو وہ حق دلواؤں جس پر دوسری جماعتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کی تقریر میں ہمیشہ کی طرح دوسری پارٹیز کو شرمندہ کرنا شامل تھا۔ وہ لوگوں کے دلوں اور دماغ پر قبضہ چاہتا تھا، اور ایسا اسی وقت ممکن تھا جب لوگ اس کے کہے کو حرف آخر سمجھتے۔ وہ مزید بولتا گیا، عوام اس کے کہے پر ایمان لاتی رہی۔ کیا آپ سب میرے ساتھ کھڑے ہیں؟ تقریر کے آخر میں اس نے عہد لینا چاہا۔ لوگوں نے اپنے شہر اور نعروں سے اسے اپنے ہمراہ ہونے کا یقین دلایا تھا۔ برہان کے لبوں پر تبسم ابھرا تھا۔ یہ جذبہ، یہی جوش و خروش میرا اثاثہ ہے۔ سارے میدان میں اس کی پارٹی کا گانا بجایا جا رہا تھا۔ عوام اس دھن کے بجتے ہی جیسے دنیا اور جہان سے بیگانہ ہو گئی۔ ایک طرف کھڑی خواتین بھی حدود بھلائے جھومنے لگی تھیں۔ تقریر سے فارغ ہو کر وہ خفیہ مقام پر آیا تھا۔ یہ جگہ درست ہے، آئندہ سے یہی مال رکھنے کا مقام ہوگا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہدایت دی۔ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اب تو ہم یہاں آتے جاتے رہیں گے، میں خود نگرانی کر سکوں گا۔ اس نے پاس کھڑے اپنے اعتماد کے بندوں کو دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان اعتماد والوں کے اعتماد کو بکتے بھی وقت نہیں لگتا، تو سنانا اور ڈانٹنا بھی ضروری تھا۔ اور یوں ہی مزید کچھ کہہ رہا تھا جب ان کے قریب ایک چاپ کی آواز ابھری تھی۔ کسی اور نے چاہے آواز نہ سنی ہو، مگر برہان کی سماعت خاصی تیز تھی۔ اس آواز کا مطلب تھا کہ کوئی تو ہے جو خفیہ طور پر ان تک رسائی حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ برہان نے پاس کھڑے سیکیورٹی گارڈ سے بندوق جھپٹی اور ایک جانب بھاگ کر جاتے فائر کیا۔ وہ شخص جو کچھ دیر قبل ان کی ویڈیو بنا رہا تھا، اب زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ برہان نے زمین پر اس کے قریب جھکتے فون اٹھایا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اپنی زخمی ٹانگ کو پکڑ کر بھل بھل نکلتے خون کو روکنے کی تگ و دو کرتے شخص نے سر کو دائیں بائیں ہلا کر انکار کیا۔ برہان نے کندھے اچکائے، پھر کھڑا ہو کر ایک اور فائر کیا۔ گولی سیدھی اس کے بازو پر لگی۔ وہ شدید تکلیف سے چلا اٹھا تھا۔ میرے خلاف جانے والے بازو میں ناکڑا بنا دیتا ہوں، آئندہ پرہیز کرنا۔ برہان نے اس کے قریب سے پڑا فون اٹھایا۔ اس کی پٹی کرواؤ، یہ مرنا نہیں چاہیے۔ وہ مزید وہاں نہیں رکا۔ اس کا اسسٹنٹ فوری اس کے پیچھے ہوا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ وہ گاڑی کے قریب بڑھا جب کب سے اپنی زبان کو قابو میں کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے شخص نے بالآخر پوچھنے کی گستاخی کر لی۔ کہو، آپ کو مال و دولت اور شہرت کی کوئی کمی نہیں، پھر یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس کا اشارہ غیر قانونی مشینری اور دوائیاں سپلائی کرنے کی طرف تھا۔ پھر وہ بلا دھڑک کسی کو بھی گولی مار دیتا تھا، لیکن اس کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ علاج بھی خود کرواتا تھا۔ شوق سے کرتا ہوں۔ برہان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن عجیب سی ظالمانہ مسکراہٹ، خوف زدہ کر دینے والی، لرزہ طاری کرنے والی۔ شوق؟ بالکل جیسے کسی کو گن جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو چلانے کا۔ اس نے آنکھوں کا کونا دبایا تھا اور اس کو حق تک چھوڑے گاڑی میں بیٹھ کر خود ہی ڈرائیو کر کے چلا گیا۔ مقابل نے جھرجھری لی۔ اسے لگتا تھا ہر ویلن کی کوئی ٹریجک بیک سٹوری ہوتی ہے، مگر برہان کمال کے معاملے میں وہ غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والے بھی محض اپنی تسکین کے لیے ویلن بن سکتے ہیں، اور ایسے ویلنز پیور ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی دکھی کہانی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں پیش آیا ہوتا، انہیں نوکریوں کے لیے در بدر نہیں پھرنا پڑتا، ان کے والدین انہیں لاوارث نہیں چھوڑتے، ان کے پاس نام اور مقام کی بھی کمی نہیں ہوتی، حسن میں بھی وہ باکمال ہوتے ہیں، لیکن ویلن بننا ان کی چوائس ہوتی ہے۔ اور برہان کمال جیسے سیاسی اور بیوروکریسی خاندان کے کتنے ہی جوان اس تسکین کے عادی ہوتے ہیں۔ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے حسن یا شان و شوکت سے فیسینیٹ نہیں ہوا کرتے۔ شوبز کی ڈھیروں ستارے ایک ساتھ جمع تھے۔ یہ شوبز کی مشہور اور مقبول انٹرنیشنل سٹار کی سالگرہ تھی۔
जिसके मुनक्किद करदा तकरीब में गोया हुस्न उतरा हुआ था। बढ़ते गर्ल के बाद ये वही थी जो महफिल की जान बनी हुई थी। जदीद तराश खराश वाली ढीली सफ़ेद ड्रेस फ्रंट के साथ, जिस पर स्याह लेडीज वेस्ट पहनकर टाई नीचे छुपाई गई थी। स्याह बालों को ऊंचे जूड़े में बांधा हुआ था। कानों में सफ़ेद मोती जगमगा रहे थे। चेहरे पर मेकअप की बारीक सी तह थी, मगर ऐसा नफीस मेकअप के कुदरतीपन नुमाया हो रहा था। हाई हील्स वाले कदमों से चलते वो बारी बारी तमाम लोगों से मिल रही थी। कई लोगों की निगाहें उसकी जानिब सफ़र कर रही थीं। बिलाशुबा ज़ुहरफ नूर इस इंडस्ट्री की कम उम्र तरीन अदाकारा थी। सब उसके मुद्दा थे। सब यकीनन ये मुबालगा राई होती। मानना पड़ेगा, आपके हुस्न से बच पाना नामुमकिन है। ये कोई 35-36 साल अदाकार था। गालिबन नहीं, यकीनन शादीशुदा भी था। नूर इसकी अपने बारे में तारीफ के जवाब में मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में तंज था। लेकिन आप बच कर रहिएगा। मैंने सुना है कि आपकी बीवी वैसे ही काफ़ी शक्की मिजाज खातून है। उसका लहजा बज़ाहिर शरारती था, मगर अंदर ही अंदर उसने उसे खबीस ज़रूर कहा। मरकज़ी किरदार यानी बढ़ते गर्ल, जो कि गर्ल नहीं खातून थी। उसके सामने केक लाया गया और फिर सबने तालियां बजाकर उसे विश किया था। केक काटा गया। सबने थोड़ा थोड़ा केक खाया। माहौल में बजती धीमी सी धुन अचानक ही तेज म्यूजिक में तब्दील हुई। सब सेलिब्रिटीज नाचने लगे थे। इनकी अपनी ही दुनिया थी। नूर तालियां बजाकर इनको दाद देती रही, मगर खुद एक किनारे पर खड़ी रही। उसे इन चीज़ों से कोफ्त होती थी। पिछले 1.5 साल में वो इस माहौल से मुताबकत ना कर सकी थी। वो चौंकी जब कोई उसके पहलू में आ खड़ा हुआ। विल यू डांस विद मी? नूर ने सर घुमाकर नवारिद को देखा। वो पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्रीज का जाना माना हीरो था। अपनी शख्सियत में बेमिसाल, हर एक का पसंदीदा। बिलाशुबा नूर भी कहीं ना कहीं उसे तौसीफी गिरदानती थी। सॉरी, लेकिन मैं डांस नहीं कर सकती। उसने सहूलत से इनकार किया। क्यों? वो दरअसल आज हील्स मुझे रास नहीं आ रही। ये हकीकत भी थी और फसाना भी। आप चाहें तो मैं शूज़ मंगवा कर दे सकता हूँ। उसने आसानी की पेशकश की। नूर ने दूर खड़ी लड़की को देखा, जो नाच गाने बुलाए इनको ही ताड़ रही थी। वो आपकी गर्लफ्रेंड भी शायद थक चुकी है। उसे पहना दीजिए शूज़। उसने सर से इशारा किया। जाने माने हीरो ने नज़र फेरकर उस जानिब देखा। वो लड़की पैर पटक कर मुड़ गई थी। जाना माना हीरो फौरी उसके पीछे हुआ। नूर ने अपना कहका जब्त किया। साली किसी के झांसे में नहीं आ रही। उसामा के साथ खड़े फरख ने कमीनी निगाहों से उसे ताड़ते सरगोशी की थी। उसी लम्हे बैरे के हाथ से जूस की ट्रे उसके एक साथ गिरी और फिर सारे भरे जूस के गिलास फरख के कपड़ों को दागदार कर गए थे। सब लोगों ने थमकर उन्हें देखा। जाहिल, वो वेटर का गिरेबान पकड़े दर वो वेटर का गिरेबान पकड़ने के दर पर था। कंट्रोल करो। उसामा ने अपने छोटे भाई को बाजू से पकड़ते मसनूई मुस्कुराहट सजाए खामोश रहने का इशारा किया। ज़ुल्फ़ ने कुचटती सी निगाह उन पर डाली, फिर रुख मोड़ लिया। उसी वक्त फरहत उसके पास आई। मैं कोई ये देकर गया है। उसके हाथ में एक चौकोर नुमा डब्बा था, गिफ्ट पेपर में जिसे अच्छे से गिफ्ट पेपर में लपेट रखा था। मेरे लिए? जी। गाड़ी में रख दो। नूर इशारा करते दूसरी जानिब जाने लगी। जब डब्बे में सरसराहट महसूस करते फरहत चौंकी थी। मैम, इसमें फ़ोन है गालिबन। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने आइब्रो उचकाए। अंदर से आवाज़ आ रही है। तो आने दो। लेकिन अगर इसमें बम हुआ? फरहत, नूर ने उकता कर कहा। मैम, होने को तो कुछ भी हो सकता है। फरहत ने उसे शक में मुब्तला किया, मगर उसे कहानी में दिलचस्पी रह गई थी। कितना मज़ा आएगा ना जब सारे सेलिब्रिटीज एक साथ धमाके में मरेंगे। वो मज़े से बोली तो फरहत ने आंखें फाड़े उसे देखा। उसे कभी कभार यूं ही अपनी मैम से खौफ आने लगता था। वो कुछ ज़्यादा ही नाकाबिले फहम थी। फरहत के हाथ से गिफ्ट नीचे गिरता इससे कबल ही नूर ने उसके हाथ से गिफ्ट बैग पकड़ा और बढ़ते गल से लेकर वापस गाड़ी की तरफ चल पड़ी थी। उसे थकान होने लगी और उकताहट भी। मैं खुद ड्राइव करूंगी, तुम टैक्सी में आ जाना। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और खुद ड्राइविंग सीट पर आई थी। फरहत उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। उसने फरहत को उसके घर के करीब उतारा, फिर बिला वजह गाड़ी दौड़ाने लगी थी। एक सुनसान इलाके के करीब पहुंचकर उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई। नज़र डैशबोर्ड पर पड़े तोहफे पर गई थी। बहुत से लोग उसे अप्रोच करने के ख्वाहां थे, मगर हमेशा सिर्फ एक ही तर्ज का तोहफा क्यों उस तक पहुंच रहा था। उसने गहरा सांस भरा और गिफ्ट बैग उठाते उसका रैपर खोला। उसमें छोटा सा शीशे की तर्ज का चौकोर था, जिस पर एक जुमला लिखा था। इस अंधेरे में भी वो ये सतर बासानी पढ़ सकती थी। यू आर माई पेंगुइन। ज़ुहरफ ने गहरा सांस भरा था। इन महीनों में उसे लगातार मुख्तलिफ तरीकों से एक ही पैगाम याद करवाया जा रहा था।
کہ وہ اس کی ہے اور وہ اس کا؟ उसने थक कर सीट के पुल से टेक लगा ली। हाथों में हनूस वो तोहफा थाम रखा था। तुम्हें क्या लगता है सब नॉर्मल हो जाएगा? तुमने अपने और मेरे साथ ज्यादती की है हदीद, और मुझे माफ करना नहीं आता। जाने कितनी देर वो यूं ही बैठी रहने वाली थी, जब हमेशा हर तोहफे के बाद वो दुनिया और माफिया से बेखबर उसको सोचती रह जाती थी। हदीद के ऑफिस से मलिका कमरे में बैठी किंजा चंद कागजात पर गहरी नजर जमाए हुए थी। कुछ पढ़ते हुए उसके माथे पर शिकने नमूदार हुई थी। फाइल से सर उठाकर उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। निगाहों में वाज़ेह बरहमी थी। मिस रोज, आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि हमारे वर्कर्स को अभी तक पेमेंट क्यों नहीं मिली? हर लफ्ज जोर देता हदीद सर ने मना किया था। लड़की ने जैसे पहले ही जवाब सोच रखा था। कंजा के चेहरे पर वाज़ेह हैरत के तासुरात उभरे। आप जा सकती हैं। रोज को भेजकर वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई और अगले ही मिनट वो कागजात थामे हदीद के कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। दरवाजे पर दस्तक दी तो हदीद ने कम इन कहकर अंदर आने की इजाजत दी थी। उसने फाइल उसकी तरफ रखी। ये सब क्या है हदीद? खासे मुस्तरब थे लहजे में पूछा गया। हदीद ने एक गहरी निगाह उस पर डाली। पिछले चंद माह से वो काफी संजीदा हो चुकी थी। बिजनेस ज्वाइन करने की वजह से या शायद इस अजनबियत के बायस जो हदीद ने उससे बरती थी। इनमें अब वो पहले जैसी बेतकल्लफी ना रही थी। वर्कर्स को उनकी पेमेंट मिल चुकी है कंजा। हदीद भी गालिबन पहले ही मतलूबा सवाल जानता था। फिर ये क्या है? उसने मेज पर रखे कागजात की जानिब इशारा किया। हदीद ने उन पर एक नज़र भी न डाली। एग्जीक्यूटिव की तनख्वाहें रोकी गई हैं। क्यों? वो अब उससे जवाब मांगने लगी थी। हदीद को अफसोस हुआ, ताकि मैं इन बागी लोगों को पहचान सकूं जो हमारी कंपनी में नासूर बने बैठे हैं। उसने वजाहत पेश की। तो पहचानो हदीद, अपने और पराये का फ़र्क करना सीखो। वक्त गुजर गया तो हाथ मलते रह जाओगे। वो संजीदगी से कहकर वापस मुड़ी। इन महीनों में उसने कंजा का वो रूप देखा था जिससे वो उलझ कर रह चुका था। उस रात उसे घर उतारने के बाद वो काफ़ी देर अपने रवैये पर गौर करता रहा। कंजा लाइल्म थी, मगर वो तो सब कुछ जानता था। वो कंजा को कोई सिरा नहीं देना चाहता था, मगर ना चाहते हुए भी वो उसे ज़ुखरफ की तरफ मुतवज्जा कर चुका था। उसने दोबारा हदीद से कोई मालूमात ना चाही थी और गुजरे महीनों से यही बात उसे मुसलसल खटका रही थी। मुल्क के मारूफ पॉडकास्ट शो में बैठी ज़ुखरफ के चेहरे पर तेज़ रोशनी जगमगा रही थी। गालों पर लगे हाइलाइटर के बायस वो कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। मुकाबिल बैठे शख्स ने सवालों जवाब का सिलसिला कायम रखते अगला सवाल पूछा था। आपने बहुत कम वक्त में अपना ख्वाब पा लिया। महज 24 साल की उम्र में इतना सब कुछ करना वाकई काबिल तारीफ है। उसके लहजे में सताइश थी, नूर महसूस हुई। बाकी सब तो ठीक है, मगर ये 24 साल कहना ज़रूरी था क्या? उसके लहजे में शोखी थी। वैंस ने यकीनन उसके जवाब से हाथ उठाया था। क्या 24 के हिंसे से बैर है? खैर, हिंसों से क्या अदावत पालनी। उसने नज़ाकत से बालों को छेड़ते शाने उचकाकर जवाब दिया। आपके फैंस बहुत पुरतजस्सुस हैं कि क्या आप भी अब तक सिंगल हैं? स्वीट। उसके चेहरे पर मसनूई भराट उभरी थी। उसे यह सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। सिर्फ स्वीट से काम नहीं चलेगा मिस नूर, हमें वाकई जानना है, आप सिंगल हैं या किसी रिलेशनशिप में? मुकाबिल बैठा शख्स संजीदा था। फिर ये शो बहुत अहम भी था। वैसे तो उसे इस सवाल के जवाब में खुद को फौरन सिंगल कह देना चाहिए था, मगर जाने क्या चीज़ थी जिसके बायस अल्फाज हलक में अटकने लगे थे। उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। आपको क्या लगता है? बज़ाहिर शरारती लहजा था, मगर अंदर से वो खौफज़दा हुई थी। क्यों? इसका जवाब उसके पास नहीं था। हमें तो लगता है आपने खुफिया शादी कर रखी होगी। मुकाबिल बैठे शख्स ने गोया उसकी सोच पढ़ ली थी। वो यूं हो गई जैसे चोरी पकड़ी गई हो। कुछ पल सदमे से उसकी जुबान पर कुफल लग गया, मगर अगले ही पल उसने खुद को बावर करवाया कि वो कौन है। हाँ, वो एक काबिल अदाकारा है। सांस बहाल हुआ, चेहरे पर बशाशत वापस लौट आई। बस फिर यही समझ लें। उसने शाने चका दिए। मुकाबिल लाजवाब हो गया। आपने आइंदा साल के लिए क्या टारगेट सेट किया है? कोई ख़ास नहीं। क्यों? क्योंकि मंसूबे हर बार तकमील को नहीं पहुंचते। कुछ चीज़ों को बहाव पर छोड़ देना चाहिए। अलबत्ता मेहनत और लगन मानद नहीं पड़नी चाहिए। मुझे भी खुद पर मज़ीद मेहनत करनी है। फैंस को क्या पैगाम देंगी? शो चूंकि इख्तिताम की जानिब पहुंच चुका था, तो ये पैगाम अहम था। हम सब ने अपने लिए एक ही मयार मुख्तस कर रखा है। 25 तक कैरियर, फिर घर, शादी, बच्चे, उम्रा बचत से बच्चों के लिए जायदाद बनाना वगैरह वगैरह। जबकि अल्लाह ने हर एक इंसान को मुख्तलिफ कहानी और मुख्तलिफ उन्वान दिया है। हर कोई 25 साल की उम्र तक कामयाब नहीं होगा।
ہر کسی کی اس عمر تک شادی نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنے طے کردہ وقت کے حساب سے گھر نہیں بنا پائے گا، کئی پوری عمر اپنے خواب کا گھر نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ ہم سب کی اپنی کہانی اور اپنی جدوجہد ہے۔ ہمیں اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑنا ہوگا۔ آخر کب تک ہم خود کو لیٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے؟ اس کے پیغام پر شو ہوسٹ کئی پل ساکت رہ گیا تھا۔ آج بابا خواب میں آئے تھے، یا شاید یہ اس کا وہم تھا، مگر جو بھی تھا وہ آج بے حد اداس تھی۔ چونکہ وہ آج گھر ہی تھی، سو عائشہ نے خاص طور پر اس کے لیے کوکیز بیک کی تھی۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ میٹھا کھانے سے خوشی والا ہارمونز پیدا ہوتا ہے اور انسان اچھا محسوس کرتا ہے، مگر وہ اپنی روٹین سے ہٹ کر زیادہ میٹھا کھا کر بھی اداسی کا پیکر ہی رہی، اور اس عجیب سی کیفیت سے گزرتے ہوئے کب آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے کو بھگونے لگے، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ کتنی ہی دیر روتے رہنے کے بعد اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک ڈبی نکالی، اس میں موجود گولیوں میں سے ایک منہ میں رکھنے لگی تو یاد آیا کہ کچھ عرصہ قبل تک وہ دوا پیس کر کھایا کرتی تھی۔ کتنا کچھ تبدیل ہو گیا تھا، وہ بدل گئی تھی، لیکن وہ کیوں نہیں بدل رہا تھا؟ اسے اپنی حالت پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے گولی منہ میں رکھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا، پھر گھونٹ بھر کر گولی نکالی۔ اسی وقت موبائل پر الارم بجا تھا، اوپر ویڈیو پوسٹنگ لکھا تھا۔ فرد کی بہن کی شادی تھی، تو وہ کچھ دنوں کے لیے مصروف تھی۔ نور نے اتنی دیر خود اپنے اکاؤنٹس مینیج کرنے کا سوچا، البتہ فرد اس کے فون پر سارے الارم لگا کر اور اسے سب سمجھا کر ہی چھٹیوں پر گئی تھی۔ بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنی ایک ویڈیو نکالی، ہنستی مسکراتی نور، ویسی جیسی وہ دنیا کو دکھاتی تھی، ویسی جیسا دنیا کو متاثر کرنے کے لیے دکھانا پڑتا تھا، کیونکہ دنیا آپ کے دکھ میں نہیں صرف سکھ میں شامل ہوتی ہے، انہیں آپ کی طرف سے چٹ پٹی خبروں کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کامیابی کے پیچھے کون سے آنسو دفن ہوتے ہیں۔ دھندلی ہوتی نگاہوں سے اس نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ قنوت کی طاری ہونے لگی، اس نے فون وہیں رکھ دیا، سر بھاری ہونے لگا۔ نیند کی دوا کے بعد بالآخر نیند آنے والی تھی۔ سربراہی کرسی پر حدید بیٹھا تھا اور میز کے برابر والی کرسی پر کنزا براجمان تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی موجود تھا، جو لیپ ٹاپ ان دونوں کے درمیان رکھے اپنا مشورہ پیش کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی نئی لانچ ہونے والی نیوٹراسکیوٹیکلز کے لیے اچھی ایڈورٹائزنگ کی ضرورت ہے، اس نے قابل تعریف مشورہ دیا تھا۔ دونوں نے اسے سراہتی نظروں سے دیکھا۔ جس طرح وجدانی فارماسیوٹیکلز ڈاؤن فال کا شکار تھی، اگر اسے اچھی ایڈورٹائزمنٹ مل جاتی تو شاید نہیں یقیناً کافی بہتری آتی، کیونکہ پروڈکٹ چاہے مناسب سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی پروموشن اچھے سے کی جائے تو بہترین نتائج موصول ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کمپنیز اپنی ایڈورٹائزمنٹ پر اتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ہم کچھ ادویات کی پروموشن اتنے کھلے طریقے سے نہیں کر سکتے، مگر یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہے۔ کنزا نے اس کی تائید کی تھی۔ حدید نے بھی سر ہلا کر ٹھیک ہے کا اشارہ کر دیا۔ کل تک مجھے ان ماڈلز کی فہرست بنا کر پیش کرو جن کے ساتھ ہم کم سے کم مارجن میں سب طے کر سکیں، حدید نے حکم جاری کیا۔ مقابل بیٹھے شخص کے چہرے پر خوشی کے رنگ اترے۔ وہ جانتا تھا اگر یہ کمپین کامیاب ہوئی تو وہ جلد ہی پروموٹ ہو جائے گا۔ سر، میں کل ہی آپ کو ساری فہرست بنا دیتا ہوں۔ حدید نے سر کو خم کیا۔ وہ باہر جانے لگا جب کنزا کی آواز ابھری۔ رکو، وہ باہر جاتے جاتے ٹھہر گیا تھا۔ پیمنٹ کو نہیں، پی آر کو مد نظر رکھنا، کنزا نے خاصے پروفیشنل انداز میں کہا۔ مقابل نے سمجھ کر سر ہلایا۔ حدید نے اسے متاثر کن انداز میں دیکھا۔ وہ واقعی بزنس کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے بابا کی کال موصول ہوئی۔ کنزا، وقت پر پہنچ جانا۔ اوکے بابا۔ اس نے فون بند کرتے ایک نظر حدید کی جانب ڈالی، جو کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ حدید نے اس سے پوچھا، حالانکہ لگ وہ جلدی میں رہا تھا۔ ہاں، چچا جان کے گھر دعوت ہے، اس نے سرسری سا بتایا۔ حدید سمجھتے ہوئے سر ہلا کر آگے بڑھنے لگا جب کنزا نے اسے روکا۔ حدید، اس نے نافہمی سے اسے دیکھا، مجھے ڈراپ کر دو گے؟ تمہاری گاڑی؟ رہنے دو، اسے حدید کا سوال اچھا نہیں لگا۔ چلو، وہ کنزا کو جانتا تھا، یہ بھی جان کے کہ اسے اگلا سوال برا لگا تھا۔ ضرورت نہیں، وہ کچھ زیادہ ہی برا مان گئی تھی۔ کنزا، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، اپنا بیگ وغیرہ لے آؤ، حتمی انداز میں کہتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کنزا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی، پھر گہرا سانس بھرتے اپنے آفس میں گئی اور بیگ اٹھا کر باہر نکلی۔ اس کا رخ حدید کی گاڑی کی جانب تھا۔ وہ گاڑی کے قریب آئی تو دیکھ کر کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے اس کے ساتھ والا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی تھی۔ حدید نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم ایک اچھی بزنس وومن بنو گی، وہ اچانک ہی بولا۔ کنزا اس کی تعریف کے لیے تیار نہیں تھی۔ بلا ساختہ ہی الوہی سی چمک اس کے چہرے پر اتری۔
شکریہ۔ آفیسر صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ گاڑی کو بائیں جانب موڑ کر دوسری سڑک پر ڈالتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ خود پوچھ لینا۔ حدید نے گاڑی کو بریک لگائی۔ میں اندر نہیں جاؤں گا، وہ حتمی انداز میں بولا۔ پھر مجھے یہیں اتار دو۔ یہ بلیک میلنگ چھوڑ دو کنزا۔ عفان کے لیے میں ہمیشہ سے ناقابل برداشت رہا ہوں۔ تمہیں ہمارے درمیان سب درست کروانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بیکار جائے گی۔ وہ اسے سمجھانے کا خواہاں تھا، پتہ نہیں سب لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں یا یہ خصوصی طور پر کنزا میں ہی موجود تھی۔ اسے لوگوں کے درمیان معاملات سلجھانے کا زیادہ ہی شوق تھا۔ وہ خود پہل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے تم نے ہی اصرار کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، کنزا نے نگاہیں چرا کر کہا۔ حدید تو اس کی ہر رمز جانتا تھا، پھر نگاہیں پھرنا کیسے نظر انداز کر دیتا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ جب تمہیں میری بات پر یقین ہی نہیں تو ہم چپ کر جاتے ہیں۔ اس نے خفگی سے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ حدید نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، جانے اس کی منزل کیا تھی۔ بڑی LED اسکرین روشن تھی، جس کے پاس ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ سامنے لمبی میز کی سربراہی کرسی پر حدید، جبکہ ساتھ والی کرسی پر کنزا بیٹھی تھی۔ میں ٹاپ 5 انفلوئنسرز کی ساری تفصیل جمع کر چکا ہوں، اس نے چمکتی آنکھیں سمیت کہا تھا۔ حدید نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر سر کے خم سے اسے جاری رکھنے کا عندیہ دیا۔ اس نے 5ویں نمبر والی انفلوئنسر سے تفصیلات بیان کرنی شروع کی۔ پھر وہ پہلے نمبر پر آیا، ماحول میں تھوڑی سنسنی پیدا کی۔ کنزا کے چہرے پر بھی پرتجسس تاثرات ابھرے، البتہ حدید نارمل انداز میں بیٹھا تھا۔ اسکرین کے پاس کھڑے شخص نے سلائیڈر تبدیل کیا تھا۔ اور یہ ہیں نور، پاکستان سے تعلق ہے، پہلے ٹک ٹاک سے وابستہ تھیں، اس وقت مشہور ڈیزائنرز اور برانڈز کے لیے ماڈلنگ اور اشتہارات کا کام کر رہی ہیں۔ وہ مزید بول رہا تھا، مگر حدید اپنی نشست پر منجمد ہو گیا۔ کنزا کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ اسے صورتحال کو سمجھنے میں کئی لمحے لگ گئے، مگر جب سمجھ آئی تو یکلختی اپنے سکتے سے باہر نکلا۔ دوسرے نمبر والی ماڈل کو ڈن کرو، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں حتمی پن سے کہا۔ البتہ اندر ہی اندر وہ شدید مضطرب ہوا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کی کیا حالت تھی، جس کی بیوی کی تصاویر دکھا کر اس کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی تھی۔ وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے عجلت بھرے فیصلے پر کنزا نے چنبے سے دیکھا۔ حدید کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر کنزا کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ پریزنٹر سے مخاطب ہوئی، رکو، پہلے نمبر والی مس نور کے بارے میں بقیہ معلومات فراہم کرو۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ حدید نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی، سانس گھٹنے لگا تھا۔ کنزا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ضرورت ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہم پہلے نمبر پر آنے والے کو نظر انداز کر جائیں۔ کاروبار کو جذباتیت پر فوقیت دینا تم سے ہی سیکھا ہے۔ کنزا اس کی کوئی بھی بات یا دلیل ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ تو مسٹر فریڈرک، مزید بتائیے مس نور کے بارے میں۔ وہ مکمل طور پر اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی۔ حدید نے مٹھیاں بھیجی۔ ان کی PR سب سے زیادہ ہے، پھر چونکہ ہماری ادویات زیادہ تر پاکستان سپلائی ہوتی ہیں تو ان کا یہ ایڈ ہمارے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ پوائنٹ، مس نور سے رابطہ کریں، وہ جتنی قیمت کہیں گی ہم ادا کریں گے۔ کنزا نے ایک سرسری نگاہ حدید پر ڈالتے ہوئے حکم نامہ جاری کیا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس نے حدید سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے گھر کے لیے نکلنا تھا، مگر کچھ باتیں تھیں جن کا علم ہونا ضروری تھا۔ اس نے برہان کو کال ملائی، جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، مگر جواب ندارت۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا، پھر یاد آیا کہ وہ بھی تو مصروف ہوتا ہے، تو کندھے اچکا کر گاڑی کی جانب بڑھی کہ فون بج اٹھا۔ اسکرین پر برہان کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوری کال اٹھائی۔ برہان، سونا، مجھے لینے آ جاؤ۔ اس نے پوچھا نہیں تھا، حکم دیا تھا۔ برہان آج بھی اس کی ہر بات مانتا تھا۔ کیوں؟ اس کا تو برہان کو بھی علم نہیں تھا۔ کہاں ہو؟ براڈ کاسٹ چینل پر۔ کب لوں؟ جب فارغ ہو جاؤ۔ فراغت تو مشکل ہے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ لیکن پھر بھی میں آ جاؤں گا۔ سونا مسکرائی۔ وہ جانتی تھی برہان اسے انکار نہیں کر سکتا۔ اسے 1.5 سال میں بھی اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو برہان اور سونا کا تعلق تھا۔ وہ اب بھی ہمیشہ کی طرح اسی کے پاس آتی تھی، اپنے مسائل لے کر حل تلاش کرنے، اپنے دل اور دماغ میں چلتی سر جنگ کو پسپا کرنے۔ لیکن برہان میں کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے مشورے میں حدید سے طلاق کا ذکر شامل ہونے لگا تھا، مگر پھر بھی زخرف نور کے لیے وہ واحد دوست تھا۔ وہ دوستی کے نام پر ایکسپلائٹ ہو رہی تھی، لگاتار ہو رہی تھی، اور لا علم تھی۔ ڈرائیور کو گھر جانے کا کہہ کر وہ خود وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ان مصروف ترین دنوں میں اس کی اور برہان کی ملاقات شاذ و نادر ہی ہوا کرتی تھی، اور جب بھی ہوتی یوں ہی ہوتی تھی۔
وہ اسے پک کرنے کا کہتی یا وہ اکٹھے کچھ کھانے چلے جاتے۔ ہیلز پہنے وہ ٹہل رہی تھی جب ایک سیاہ BMW اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھی تھی، دروازہ کھولا اور اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ سیکیورٹی کہاں ہے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ کس کی سیکیورٹی؟ لا علمی کا اظہار کیا۔ ڈرامے نہیں کیا کرو، نانا جان ناراض ہوں گے۔ میں منا لوں گا۔ اس نے گاڑی کا رخ موڑتے اسے سڑک پر ڈالا۔ تمہیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ جان محفوظ ہے۔ آنکھوں میں کنزا کا عکس لہرایا تھا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ تم پر 2 بار حملہ ہوا ہے۔ وہ اسے تنبیہ کرنے کی خواہش مند تھی۔ فار گاڈ سیک سونا، اب اس ٹاپک کو بند کر دو۔ اس نے بیزاریت سے کہتے آنکھوں پر دھرے سیاہ چشمے کو درست کیا۔ نہیں کروں گی بند۔ جانتے ہو تمہیں کیوں بلوایا؟ اگر تم بابا کی سفارشی بن کر آئی ہو تو خاموش رہنا۔ اس کی جانب دیکھ کر اس نے اسے باز رہنے کو کہا، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ تمہیں انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا لہجہ افسردگی سے پر تھا۔ کچھ دیر پہلے والی جگمگاہٹ مان پڑ گئی تھی۔ وکالت کرو گی تو میں اسی وقت گاڑی سے باہر نکل جاؤں گا۔ اوکے ریلیکس، مگر تم میری پوزیشن بھی تو سمجھو۔ ماما پرسوں بعد وہاں گئی تھی اور تمہارے ہنگامے نے سب برباد کر دیا۔ اس کے کندھے جھک گئے تھے۔ کتنی امید جاگی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کا خاندان پھر نارمل ہو جائے گا، مگر برہان کی جذباتیت نے سب برباد کر دیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ یو آر ناٹ سوری، کیونکہ تم بالکل بھی گلٹی نہیں ہو، تم صرف مجھے شو کروا رہے ہو۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا، مجھے واقعی کوئی شرمندگی نہیں، وہ بھی ڈٹائی سے بولا۔ نور نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم ایسے کیوں ہو گئے ہو برہان؟ تم پر تو بہت مان ہے مجھے۔ کیا میں نے کبھی مان توڑا؟ اس نے گاڑی روک کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نور کا سر نفی میں ہلا۔ لیکن تم مجھے غلط ثابت کر رہی ہو۔ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر کیا چیز ہے جو تمہیں اس شخص سے طلاق لینے سے روک رہی ہے؟ کیا اس نے تمہیں کوئی دھمکی دی ہے؟ برہان، کیوں بار بار ذکر کو چھیڑتے ہو؟ وہ تھک کر بولی۔ کیونکہ تم اس رشتے کے نتائج کو سنجیدہ نہیں لے رہی۔ وہ کیا کر لے گا؟ وہ پھر تمہیں استعمال کرے گا سونا۔ وہ تمہیں توہن کرہن اپنے سے منسلک رکھے گا تاکہ تم سے فائدہ اٹھا سکے۔ وہ خاموش رہی۔ حدید کی حمایت میں کہنے کو کوئی الفاظ ہی نہ تھے۔ برہان اس کا دماغ خراب کرنے لگا اور وہ اسے مزید بدظن کرنے کے در پر تھا۔ سوزین ابھی اسے ایڈورٹائزمنٹ کے متعلق معلومات فراہم کر رہی تھی اور جس پل وہ باہر نکلی اسی وقت سے حدید کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو کال ملائی۔ وہ جرمنی کیوں آ رہی ہے؟ عائشہ کے کال اٹھاتے ہی اس نے بے قراری سے استفسار کیا۔ وہ جرمنی جا رہی ہے؟ عائشہ اسے زیادہ صدمے میں تھی۔ کیا تم نے اسے رابطہ کیا تھا؟ یہ پہلا اندازہ تھا جو عائشہ کی زبان سے نکلا۔ یقیناً میری کمپنی نے کیا ہے۔ کیا خدا اسے یہاں آنے سے روکے؟ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں دبائے۔ الجھن، بے قراری، اضطراب اور بے بسی سب ایک ساتھ وارد ہوئی۔ کیوں؟ وہ جانتی تھی لیکن پھر بھی سوال کر رہی تھی۔ وہ وجدانی فارماسیوٹیکل کا چہرہ بننے جا رہی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ایلف فارماسیوٹیکل کی پہچان بننا ہے۔ اس کے انداز میں باغیانہ روش تھی۔ وہ آج کل میری بھی نہیں مان رہی، عائشہ نے نڈھال ہو کر جواب دیا۔ ان کی نور اب پہلے جیسی نور نہ رہی تھی۔ ان کا رشتہ بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہے جو ان کی بیٹی کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، مگر اصل جواز جاننے سے ہنوز قاصر تھی۔ کچھ بھی کریں، بیماری کا ڈرامہ، کوئی منت واسطہ، کچھ بھی۔ وہ ملتجی ہوا۔ میرے پچھلے ڈرامے کے بعد وہ کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی، اور اس وقت ابراہیم وجدانی سے اسے دور رہنا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ مگر وہ تو نہیں جانتی۔ تو اسے بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ وہ سچ جو اس کا مان نہ توڑے لیکن اسے یہاں آنے سے بھی روک دیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ اس سچ کو جھوٹ سمجھے گی؟ ہر عقل و خود رکھنے والا انسان شاید واقعی ایسا ہی سمجھے، مگر وہ بیوقوف ہے۔ اس کے برجستہ جواب پر پہلی بار حدید کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ مت کہا کریں اسے بیوقوف۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ وہ اچھی لگتی ہے نا، اس پر ایسا کچھ بھی جچتا نہیں۔ رکھو فون، میں دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ان کا ذہن مختلف توجیحات کو مد نظر رکھے کچھ سوچنے لگا تھا۔ آر یا پار؟ اور پھر سارے تحفظات اور ساری توجیحات دھری کی دھری رہ گئیں کیونکہ زخرف نور نے پکا ارادہ باندھ لیا تھا۔ اب کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ برلن میں قدم رکھتے ہی کوئی جانی پہچانی خوشبو اسے اپنے حصار میں لینے لگی۔ کمپنی کی طرف سے آنے والی گاڑی سے اس کے مطلوبہ ہوٹل تک پہنچ چکی تھی۔ رات کو آرام کرنے کے بعد وہ اس کے آفس کے باہر کھڑی تھی، لمبی مگر ٹخنوں تک
लंबी मगर टखनों से कदरे ऊंची फिट ड्रेस देवतन किए वो 3 इंच लंबी हील्स पहने खड़ी थी। स्याह बालों स्याह बालों पर भूरे शीशों वाला चश्मा टिकाया हुआ था। स्याह आंखें गहरे मस्कारे से सजी हुई थीं। बालों पर हल्का गुलाबी ब्लश ऑन लगा था और होंठ भी उसी रंग में ढले हुए थे। कानों में मोती नुमा टॉप्स पहन रखे थे। दाएं बाजू में खूबसूरत ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। ड्राइवर ने उसे अंदर बढ़ने का इशारा किया। हील्स की टिक टिक एक बार फिर उसके ऑफिस में गूंजने लगी थी। अपने कमरे में मौजूद हदीद की धड़कनों में जैसे तलातम बरपा हुआ। ज़ुखरफ की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। क्या उससे सामना होगा? वो कैसा रद्द-ए-अमल देगा? उसे क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए? कंजा चंद स्टाफ मेंबर्स के साथ उसके इस्तकबाल में खड़ी थी। वेलकम मिस नूर। वो उससे बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में मिली। पिछली मुलाकात का शायबा तक नहीं था। थैंक्स। मुसाफा करने के बाद उसने एक नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई थी। स्याह आंखों को अपनी जैसी स्याह आंखों की तलाश थी, मगर अना थी सो फौरी रुख सीधा कर लिया। कंजा उसे लिए अपने कमरे में आई थी। उनके दरमियान महज प्रोफेशनल गुफ्तगू हुई। दोनों के जहन अपनी आखिरी मुलाकात को भूल ना पाए थे, लेकिन लाइलमी ज़रूरी थी। यूं ही चलने दिया था। मुझे उम्मीद है हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम आपको पसंद आएगी। कंजा ने गुफ्तगू का इख्तिताम किया। नूर ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। आप आज आराम करें, कल से काम शुरू करेंगे। श्योर। ज़ुखरफ ने समझकर सर हिलाया, फिर अलविदाई सलाम करके बाहर निकल आई। एक चोर नज़र साथ वाले कमरे पर डाली। क्या वो ऑफिस में नहीं था? क्या वो इतनी अहम नहीं थी कि वो उससे मिल लेता? क्या उसके नज़दीक ज़ुखरफ नूर की इतनी भी विकट ना थी? उसके दिल में ढेरों शकूक जमा हुए। दिल वाकई बेकैद था। उसने गहरा सांस भरा, फिर ऑफिस से बाहर निकल आई थी। हील की टिक टिक दूर जाती महसूस करते हरीद के दिल की धड़कनें थमी थीं। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते बाहर निकला। एन उसी वक्त कंजा भी बाहर निकली। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे इज्जत में बाहर निकलता देख कंजा ने परेशानी से पूछा। जैद का एक्सीडेंट हो गया है। अंदर ही अंदर उसने जैद की हिफाजत की दुआ की थी, मगर वह दोस्त थी क्या जो मुश्किल में काम ना आए। वट, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं होकर आता हूँ। उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर वो बाहर को चल दिया। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके कदमों में तेज़ी थी। कंजा असल वजह जानने से कासिर थी, वरना जान जाती कि ये एक शौहर के कदमों की रफ्तार थी जो बीवी की आमद पर खुद ब खुद उठे थे। वो कंपनी से बाहर निकली और कंजा की भेजी गाड़ी में बैठ गई थी। इस बार वो शदीद ठंड के मौसम में नहीं आई थी। बर्लिन का हुस्न बर्फबारी के बगैर भी मसूर कुन था। उसने कई खूबसूरत मकामात देखे, मगर ये जगह अपनी ही मकाम रखती थी। कुछ देर खिड़की से कुछ देर खिड़की से बाहर देखने के बाद वो फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई थी। गाड़ी रुकी तो उसने सर उठाया और बिना बाहर देखे बैग उठाए बाहर निकली। ये कौन सी जगह है? होटल की जगह कोई घर देखकर उसे झुंबा हुआ था। कोई 1-2 घंटे पहले तो वो एक होटल में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर थी। फिर ये घर किसका था? ड्राइवर बाहर निकला। ये तो किसी का घर लग रहा था। ये तो किसी का घर लग रहा है। हम तो होटल जा रहे थे। नूर ने भव्य हचकाए पूछा। कहीं वो ट्रैप तो नहीं हो रही? सर ने यहीं उतारने को कहा था। ड्राइवर ने मौदब सा होकर कहा। सर? इससे कबल कि उसका जहन ढेरों खदशात का शिकार होता, किसी ने आहिस्तगी से उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते ड्राइवर को इशारा किया था। वो फौरी गाड़ी में बैठता गाड़ी भगा कर ले गया। ज़ुखरफ ने दिफाई पोजीशन में आते कुछ करना चाहा, जब उसने आहिस्तगी से उसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसके चेहरे पर निगाह उठने से कबल ही उसकी स्याह नग वाली अंगूठी पर नजर ठहरी थी। सांस उसी वक्त थम गई थी। उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेने वाला कोई और नहीं, हदीद आलम था। ज़ुखरफ नूर लिख कर दे सकती थी, ऐसी नरमी और मजबूती सिर्फ उसी के एहसार में होती थी। उसने आहिस्तगी से रुख मोड़ा और नजर उठाई थी। क्या हसीन तसादुम था इन स्याह आंखों का। दरमियान उभरा महीनों का फासला आखिर को सिमट ही गया था। वो कमजोर होने लगी थी। लेकिन नहीं, उसे दिमाग पर दिल को फोकियत नहीं देनी थी। उसने अपने हाथ खींचने चाहे, मगर वो उन्हें छोड़ने पर आमादा ना हुआ। अंदर चलो, हदीद ने दरख्वास्त की। मेरे हाथ छोड़ो, वो सख्ती से बोली। कितने अरसे बाद उसे इस हुक्म से बहरामंद होने का मौका मिला था। तबस्सुम अपने आप ही उभरा। अंदर चलकर बात करते हैं ज़ुखरफ। आवाज़ में ये नाम सुनने अरसा बीत चुका था। उसने आंखें बंद करके इस नाम को महसूस किया, फिर दोबारा आंखें खोली। इस बार सिर्फ आंखों से ही इशारा किया। हदीद ने फौरी उसके हाथ छोड़े और अंदर बढ़ने का इशारा किया। कई लम्हे सोचने के बाद बिलाखिर उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। बचकाना हरकत करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जब सामना ही होना ही था तो क्यों ना वक्त रहते हो जाए। ये किसका घर है?
ایک نظر سارے پر ڈال کر سرسری سا پوچھا۔ اندازے کے مطابق تو وہ اسی کا گھر معلوم ہو رہا تھا۔ ہمارا؟ حدید نے براہ راست اس کی جانب دیکھتے جواب دیا۔ زخرف کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ بیوی کو گھر لانا اگر اغوا کے زمرے میں آتا ہے تو ہاں، تم اغوا ہو چکی ہو مسز حدید۔ وہ شوق ہوا، لیکن زخرف کو زہر لگا تھا۔ تم اتنے نارمل کیوں ہو؟ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہماری شادی سماجی انداز میں ہوئی ہو، جیسے ہم میں محبت ہو، عزت ہو، مان ہو، لیکن بھروسہ نہ ہو۔ اس کے کڑے الفاظ پر وہ لاجواب ہو گیا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ اس کے روبرو آتے کسی خدشے کے پیش نظر بولا۔ مگر تم لائے ہو مجھے یہاں۔ میں اس گھر کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہی تھا۔ حدید نے اس کے پہلو میں گرے ہاتھ دوبارہ سے تھامے۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، مگر کیسے کرتی؟ مقابل کا انداز اسے شیشہ بن کا شکار کر رہا تھا۔ اس کے دل پر چڑھا خول ٹوٹنے لگا۔ وہ چھوتا تو گویا سحر پھونک دیتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو ہپناٹائز کر دیتا۔ 1.5 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب کرتے حساب کتاب بیان کیا۔ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کسی کے ساتھ کی کمی محسوس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گزرے دنوں کی روداد سنا کر اسے مزید کمزور کر رہا تھا۔ وہ اسی لیے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں حدید نے اس کے مزید قریب جھکتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تو اس کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ سکتے میں آئی اور سانس ادھر ہی ساکن ہو گئی۔ اسے حدید سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ تمہاری حفاظت کی خاطر دور رہا تم سے، مگر اب اور نہیں۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارتے عزم سے بولا تھا، سیاہ بالوں کی نرمی کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے، گویا اس پر گزرے ہر دکھ کا مداوع ہو گیا تھا۔ زخرف نور کا وجود حدید عالم کے لیے آب حیات کی مانند تھا۔ کئی لمحات بیت گئے، وہ یوں ہی اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے کھڑا رہا۔ جب زخرف ہوش میں لوٹی تھی، حدید، اس نے سکتہ توڑنے کی کوشش کی۔ وہ سیدھا ہوا، پھر اس کے بالوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ سوالیہ ہوا تو زخرف کے اندر شور اٹھا تھا۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اس کو کیسے جواب دیتی؟ اقرار کرتی تو کیسے کرتی؟ انکار کرتی تو کیسے کرتی؟ کہاں؟ ہوٹل؟ کیوں؟ میں تمہارے سوالات کے جواب دینے کی پابند نہیں۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروا دیے۔ چلو تمہیں چھوڑاؤں، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، جا سکتی ہوں میں۔ وہ ضدی بنی، اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ تم میری ذمہ داری ہو، باور کرواتا انداز تھا۔ وہ چڑ گئی۔ میں اپنی ذمہ داری ہوں اور خود کو ہینڈل کرنا بھی جانتی ہوں۔ مجھے بھی سکھا دو۔ کیا؟ تم ہینڈل کیسے ہوتی ہو؟ قسم سے ایک بار اگر آ جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ وہ دوبارہ شوق ہوا، جانے زخرف کے سامنے کون سی حصے لطافت نمایاں ہونے لگتی تھی۔ میں لوگوں کو اپنے کمزور پہلو نہیں دیتی۔ وہ باہر کی طرف بڑھی، حدید اس کے پیچھے ہوا۔ ٹھیک کرتی ہو، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جنہیں رازوں میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، کون کہہ رہا ہے؟ تانا مارے بغیر گزارا نہیں تھا نا تمہارا؟ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی صرف تانا دیا ہے، میری زبان خاموش ہی رہے تو بہتر ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو حدید نے اپنی جانب کا دروازہ کھولا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ موم ٹھیک ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارا ان سے رابطہ نہیں کیا؟ سراسر حسد کا ہمارا انداز تھا۔ رابطے میں تو تمہارے بھی تھا، تحائف پسند آئے، سب پھینک دیے۔ اچھا کوئی بات نہیں، اور لے دوں گا، وہ ہم سے انداز میں بولا۔ زخرف نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا اس شخص کو برا نہیں لگا کہ اس کے دیے تحائف کو بے وقت کر دیا گیا؟ دونوں کے درمیان طویل خاموشی کا وقفہ آیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور وہ بار بار اسے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جانتی ہو تم نے ابھی تک مجھ سے طلاق کیوں نہیں لی؟ اس نے براہ راست زخرف کو دیکھتے پوچھا۔ کیوں؟ خود سے پوچھو، سوال میں ہی جواب موجود ہے۔ اس نے رخ موڑ لیا، پھر اسے بھی کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایک بات کہوں، تمہیں سب کہنے کی اجازت ہے، پہلے بھی کہا ہے کہ پوچھا نہیں کرو، جو بھی دل میں آئے کہہ دیا کرو، میں سب سن لوں گا۔ زخرف نے زبان لبوں پر پھیری۔ تم اس انسان کے ساتھ کیسے رہ رہے ہو؟ اس کے سوال پر حدید نے جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی۔ کیا بتایا تمہیں موم نے؟ اس کے انداز ہی نے اس کے اندر کا حال عیاں ہو رہا تھا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں۔ میں نے پوچھا زخرف، موم نے کیا بتایا ہے؟ اسے کسی غلط فیصلے کی بو آ رہی تھی۔ قاتل کا نقش اور لہو کا عکس۔ واضح طور پر بات کرو۔
یہ اپنی موم سے پوچھنا، میرا ہوٹل آ چکا ہے۔ اس نے کندھے پر بیگ ڈالا اور باہر نکلنے لگی جب حدید نے آگے ہو کر اس کے دروازہ کھولتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ تم ابراہیم وجدانی سے نہیں ملو گی؟ اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اپنے قریب جھکے حدید کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے وہ ڈر سے بولی تھی، تمہاری سوچ ہے۔ حدید نے بھی یقین دلایا، تو اپنی سوچ اپنے پاس رکھنا۔ اب کیا تم مجھے دنیا کی اب تم تو کیا مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس نے جھٹکے سے حدید کو پیچھے کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلی۔ ڈیمٹ، اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ جانے عائشہ نے کیا کہہ دیا تھا؟ کیا حدید کی زندگی نارمل نہیں ہو سکتی تھی؟ سیٹ تیار تھا۔ کنزا ایک بار جائزہ لینے کی نیت سے آئی تو نور کی عدم موجودگی محسوس کرتے قریب کھڑے امپلائر کو مخاطب کیا، ماڈل کہاں ہے؟ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے پوچھا۔ اب تک تو شوٹ شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ میم، ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے رابطہ ہوا؟ میم، ان سے رابطہ ہوا ہے، وہ یہاں نہیں آ رہی۔ وجہ؟ اس کے چہرے پر نافہمی کے تاثرات ابھرے۔ ان کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ کچھ نادم سا تھا۔ فریڈرک اسے بنا بتائے خود جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کیسی شرائط؟ وہ تو انہوں نے نہیں بتائیں۔ وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہیں۔ انہیں میرے آفس میں بھیج دینا۔ وہ خود بھی آفس جانے لگی جب امپلائی نے عقلی خبر سنا کر اسے سخت کبیدہ خاطر کیا۔ انہوں نے یہاں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ ندامت کا شکار تھا، جیسے ہی اس کا قصور تھا۔ یہ کون سا پروفیشنل انداز ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ ایڈریس دے دوں، وہ یہاں ملیں گی۔ تو میں اب اس کے پیچھے جاؤں گی؟ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، مقابل جانتا تھا ہم اس کے ساتھ کام نہیں کر رہے، اسے اطلاع دے دینا۔ کنزا کو سخت غصے نے آن گھیرا۔ وہ ایسے نان پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تھی۔ میم، سب کچھ تیار ہے۔ اگر اس وقت ہم نے کسی دوسری ماڈل سے رابطہ کیا تو منہ مانگی قیمت مانگے گی اور ہمارے پاس بجٹ کی کمی ہے۔ امپلائی بھی پریشان تھا۔ کنزا خود بھی کمپنی کے حالات جانتی تھی۔ ان کے پاس واقعی اب نور کے سوا کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ لاؤ دو۔ کنزا نے ایڈریس پر نگاہ ڈالی اور باہر نکل گئی۔ وہ کونی پر پرس لٹکائے اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر سارے پر دوڑائی۔ وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اسے سخت تاؤ آیا۔ عجیب حرکت ہے۔ وہ بڑبڑا کر مڑنے لگی جب اس کے قریب سے ایک مردانہ آواز ابھری، میری آپ کے پیچھے آنے والی۔ برہان اس کے برابر میں کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر کنزا کو مزید غصہ آیا تھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ کنزا نہ رہی تھی جو رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ یہ کنزا مقابل کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آپ پریشان ہیں؟ کیوں؟ مجھے بتائیں، میں سب سیٹ کر دوں گا۔ اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ سرمئی آنکھیں اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کو بھانپنے کی کوشش میں سرگرداں تھیں۔ تمہاری کزن؟ اسے اچانک یاد آیا کہ مقابل کون ہے۔ وہ فوری تھم گئی۔ میری کزن؟ برہان نے ایبرو سکیڑے۔ کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ اس نے سرخ جھنڈا دکھایا تھا۔ ہم بات کر سکتے ہیں پلیز؟ اس نے درخواست پیش کی۔ کنزا نے سینے پر ہاتھ رکھے اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بری آنکھوں میں کچھ خوف بھی نہیں۔ بری آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ بولو، بیٹھ کر بات کریں۔ تم امید کرتے ہو کہ میں اپنے اسٹاکر کے ساتھ بیٹھ کر معاہدے کروں گی؟ تو آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کو اسٹاک کرتا ہوں؟ کنزا نے سر ہلایا۔ برہان مسکرایا۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کنزا کا خون جلا تھا۔ وجہ بھی جانتی ہیں؟ اس نے مزید کہا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ حرکات لڑکیوں کو تو متاثر کرنے کے لیے اچھی ہیں مگر ایک عورت کے لیے تھرڈ کلاس اور چیپ ہیں؟ وہ اسے شرم دلانے کی خواہاں تھی۔ باخدا کسی لڑکی کسی عورت کے پیچھے نہیں گیا، اسی لیے ایسا تجربہ بھی نہیں۔ آپ سکھائیں گی تو سیکھ جاؤں گا۔ بے حد شائستگی اور ادب تھا اس کے انداز میں۔ کوئی اور ہوتی تو فدا ہو جاتی۔ تم کہہ رہے ہو میں تمہیں خود کو زج کرنے کے طریقے بتاؤں؟ صدمے سے ہونٹ واہ رہ گئے تھے۔ قباحت بھی کیا ہے؟ پاگل ہو تم، سائیکو۔ میرا پارٹنر بھی یہی کہتا ہے۔ وہ ہنسا۔ اس کی آنکھیں بھی مسکرائیں۔ درست کہتا ہے، کبھی ملاؤ تو شاباش دوں گی۔ مجھ پر تو کرم کر دیں۔ یہ بچکانہ حرکات بند کر دو۔ اچھے خاصے سیاست میں ہو، کیوں خود کو ایسے کاموں میں الجھا رہے ہو؟ برے کام چھوڑ دو، ملک اور قوم کی خدمت کرو اور دعائیں لو۔ اس نے نصیحت کی۔ اگر دعا میں آپ کو مانگ لوں؟ نصیحت کا الٹا اثر ہوا۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ عوام سے کہو کہ ملک کے حالات بدل دوں گا، بس دعا کر دینا کہ برہان کو کنزا مل جائے۔ اس کی بیتوں کی باتوں کے جواب میں وہ جانے لگی تو اس کے سام آیا
تو وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ برہان کو کنزا مل جائے گی، اس کے سوال میں التجا تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس عورت سے سختی نہیں کر پایا تھا۔ یہ عورت اسے محبوب تھی، اس کا برہان کی جان پر قرض تھا۔ کبھی نہیں، وہ صاف انکاری ہوئی۔ کیوں؟ آج وہ اسے اس کیوں کا جواب دے دینا چاہتی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں اس شخص سے، سنا تم نے؟ بے پناہ محبت، اتنی شدید کہ تم کیا اور تمہاری حیثیت کیا؟ اس کے لیے میں دنیا کے ہر شخص کو پسے وش ڈال سکتی ہوں۔ تم کون؟ تمہاری ہستی کون؟ ایک لفظ پر زور ڈال کر کہتے ہوئے اس نے برہان کے وجود پر زخم لگایا تھا۔ وہ بفرا۔ کیا اس کا شک درست تھا؟ اسے اب یقین دہانی چاہیے تھی۔ حدید ہے وہ۔ اس نے کنزا کا ہاتھ پکڑا۔ اگلے ہی پل چٹاک کی آواز سنائی دی تھی۔ کیفے میں بیٹھے تمام لوگوں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر واپس مصروف ہو گئے۔ ان کے پاس بے حد کام تھے۔ مجھے چھونے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا، انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے وہ گڑائی تھی۔ وہ شخص کے ہاتھوں مزید ہراس نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے اب اس کا سدباب کرنا تھا۔ جس کی خاطر مجھے دھتکار رہی ہیں، اس کے نزدیک آپ ہیں کون؟ تھپڑ نے اسے باقی کر دیا تھا۔ کنزا کا سانس رکا۔ وہ شادی شدہ ہے، اسی وجہ سے ابھی تک بچا ہوا ہے، لیکن اب اس خطرے کو میں اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچاؤں گا۔ کنزا کو لگا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں مار دوں گا اسے۔ اس نے کنزا کے کان میں سرگوشی کی۔ حدید عالم کی موت میرے ہاتھوں ہوگی، اٹل لہجے میں کہتے وہ کیفے سے باہر نکل گیا۔ کنزا شل ہوتی ٹانگوں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ برہان کے جانے کے بعد کتنا ہی وقت بیت گیا، مگر وہ یوں ہی غائب دماغی سے بیٹھی رہی جب نور نے اس کے سامنے والی نشست سنبھالی تھی۔ مس کنزا، اس نے کسی غیر مرئی نکتے کو گھٹی لڑکی کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، جو جانے خلا میں کیا دیکھ رہی تھی کہ اس کی آمد بھی اسے اپنی جانب متوجہ نہ کر سکی تھی۔ ہیلو! نور نے اب اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ خلا میں گھورتی لڑکی خیالات سے ابھرتے چونکی۔ ایک نظر سامنے بیٹھی سیاہ بالوں والی لڑکی کو دیکھا جو چہرے پر الجھن زدہ تاثرات سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم شادی شدہ ہو؟ سوال بے خیالی میں پوچھا گیا تھا۔ جانے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ عجیب سا وہم کیوں ہوا تھا؟ ایکسکیوز می، اس سوال پر تو نور کی آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی۔ سنگل ہو یا میرڈ؟ وہ ہنوز اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نور پہلے الجھی، پھر اسے غصہ آیا۔ آپ میری ذاتیات کے بارے میں جاننے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اس کا لہجہ بدتمیزی والا نہیں مگر ٹھوس تھا۔ کنزا اپنے خیالات سے باہر نکلی۔ اس سوال نے نور کی حدود میں گھاٹ لگائی تھی۔ وہ کسی کو اپنی باؤنڈری عبور کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے اپنا ماتھا مسلا۔ نور کو احساس ہوا کہ وہ لڑکی اپنے حواسوں میں نہیں۔ اٹس اوکے، لیکن مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کے لہجے میں فکر مندی جھلکی تھی۔ اٹس اوکے، لیکن مجھے آپ کی طبیعت، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ کنزا اچانک کی کرسی سے اٹھی۔ ایک پل کو نور کو اس کی حالت تشویشناک لگی تھی، مگر وہ اسے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی تھی، تو خود کیسے کر لیتی؟ شیور، آپ میری اسسٹنٹ کو اپنی شرائط بتا دیں، پھر بات ہوگی۔ اس نے عجلت میں اپنا پرس شانے پر لٹکایا۔ نور نے کچھ پل سوچا۔ میں مسٹر حدید کو بتا دوں گی۔ کنزا تھم گئی۔ کیوں؟ کیا وہ اس کمپنی کے سی ای او نہیں ہیں؟ انداز باور کرواتا ہوا تھا۔ کنزا کو اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کی صلاحیت مفقود معلوم ہوئی۔ جو مناسب لگے وہ کر لیں۔ وہ چلی گئی۔ نور نے اس کی پشت دیکھی۔ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کافی کا آرڈر نوٹ کروایا اور دھیرے دھیرے گھونٹ بھرنے لگی۔ کچھ سوچ کر برہان کے نمبر پر کال ملائی، مگر جواب ندارت۔ اس کے چہرے کے تاثرات مزید الجھے تھے۔ برہان کے بعد اس نے حدید کا نمبر نکالا تھا۔ اسے ان بلاک کرنے سے پہلے طویل سانس کھینچی۔ ان بلاک کیا تو جیسے کوئی بار ہٹا تھا۔ وہیں بیٹھے اس نے حدید کے نمبر پر کال ملائی۔ آفس میں بیٹھے حدید نے اس مخصوص رنگ ٹون پر دم ساتھ لیا تھا۔ کتنے ماہ کا طویل وقفہ حائل ہوا تھا۔ نور عالم کے نام سے محفوظ نام پہلی بار اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ یہ نام جو اس نے ہجر میں محفوظ کر لیا تھا، وہ وصال کے لمحے میں راحت بن کر چمکا تھا۔ لینے آ جاؤ گے؟ یہ سوال نہیں تھا، حکم بھی نہیں تھا، التجا تو ہرگز نہ تھی۔ وہ دونوں یہ بات بخوبی جانتے تھے۔ بتاؤ کہاں آؤں؟ بی بی نے فرمائش کی تھی، شوہر نے قبول کر لی۔ جہاں کہوں گی آ جاؤ گے۔ علم کی فراوانی تھی، پھر بھی جاننے کی تمنا تھی۔ کہہ کر دیکھ لو۔ مان کا اشارہ تھا، مقابل کا دل گدگدایا۔ مجھے ہوٹل سے پک کر لو۔ وہ بل رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ہوٹل صرف 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ وہ پیدل ہی یہاں پر آئی تھی۔ 13 منٹ لگیں گے۔ حدید فون کو کان سے لگائے ہوئے آفس سے باہر نکلا تھا۔
اس کے جواب پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اوکے، اس نے فون بند کرنا چاہا مگر اس کی بے تکلف آواز سماعت میں ساز بن کر اتری تھی۔ کہو انتظار کروں گی۔ فرمائش تو اس کا بھی حق تھا۔ مسٹر حدید، زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کھٹاک فون بند کر دیا۔ حدید نے فون کی اسکرین دیکھ کر سرد آہ بھری تھی۔ بیوی سے دو بول پیار کے سن کر نہیں دیکھے۔ اس کی دہائی عروج پر تھی۔ ضرورت سے زیادہ نخریلی تھی اس کی بیوی۔ 12 منٹ پر وہ اس کے کمرے سے باہر کھڑا تھا۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے اس نے بیل بجائی۔ وہ اسے اتنے وقت اور اپنے کمرے کے باہر دیکھ کر واقعی شدر رہ گئی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اسے اس کے کمرے کا نمبر بھی معلوم ہوگا، مگر حدید سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ آفٹر آل وہ برلن کا رہائشی تھا، اس شہر کے اصول و ضوابط اور رازوں سے بخوبی واقف۔ اس کے لیے ایک کمرہ نمبر پتہ کرنا کیا مشکل تھا۔ اسے دیکھ کر وہ واپس اندر جانے لگی جب حدید کی آواز ابھری تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ یہیں رکو، میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ اسے یہیں چھوڑے وہ اندر کو بڑھی جب حدید نے اس کی بات نہ ماننے کی قسم پوری کرتے قدم اندر رکھے اور ایک تائرانہ نظر سامنے کمرے پر دوڑائی تھی۔ ہلکے برے رنگ کے فرنیچر سے سجا یہ کمرہ بہت بڑا تو نہیں تھا مگر خوبصورت تھا۔ کمرے کے درمیان میں دیوار پر لگا بیڈ تھا جس کے کراؤن کے اوپر ایک پینٹنگ آویزاں تھی۔ کمرے کی ایک جانب 2 سنگل سیٹر صوفے تھے جس کے سامنے ایک شیشے کی میز رکھی تھی۔ ایک میز پر ایک شو پیس موجود تھا۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر پڑا اپنا بیگ اٹھاتے وہ پیچھے مڑی تو اسے اندر دیکھ کر ایبرو اچکائے۔ یہ کمرہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ زخرف کے ماتھے پر بل پڑے مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دھیان اپنے فون کی جانب تھا جس پر اس نے ایک کال ملائی تھی۔ البرٹ سے کہو مجھے کال کرے فوری۔ اس نے فون بند کر کے ارد گرد کا مزید جائزہ لیا۔ زخرف اس کی حرکت پر الجھن زدہ ہوئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی حدید کا فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی اور بنا لمحے کے توقف کے سخت اور سنجیدہ لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ہماری مہمان کو اتنا تھرڈ کلاس کمرہ دینے اور کمپنی کی عزت کو داؤ پر لگانے کی وجہ سے میں تمہیں فائر کر رہا ہوں۔ مقابل کا ایک بھی جواب سنے بغیر اس نے سہولت سے فون بند کرتے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ زخرف کا دماغ پھک سے اڑا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے اس کے قریب ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ لاؤ دو فون۔ زخرف نے اس کے ہاتھ سے فون لینے کے لیے چند قدم آگے بڑھائے تھے تو اچانک پیر مڑ گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور اس سے قبل کے گرتی اگلے ہی پل مضبوط بازو کی گرفت اس کے کمر کے گرد بندھی تھی۔ سنبھل کر رہا کرو۔ چہرہ اس کے قریب جھکاتے وہ ناصحانہ انداز میں گویا ہوا۔ زخرف کو اپنی پوزیشن پر شدید غصہ اودایا تھا۔ ہٹاؤ بازو۔ خجالت کا احساس مٹانے کے لیے مصنوعی خفگی کا سہارا لیا۔ گر جاؤ گی۔ وہ ہنوز فکر مند تھا۔ سی آنکھیں اس کے چہرے کے ہر نقش کو حفظ کر رہی تھی۔ یہ لمحہ وہ اس لمحے کا اسیر ہونا چاہتا تھا جب وہ اس کی پناہ میں ہوتی اور وقت کی رفتار تھم جاتی۔ نہیں گرتی، گر بھی گئی تو اٹھنا آتا ہے۔ اس بار باور کرواتے انداز پر حدید نے اسے ستائش سے دیکھا تھا۔ اس کے سہارے کھڑی وہ اسے اپنی ہمت جتا رہی تھی۔ وہ سچ کہتا تھا اس کی بیوی اپنا بھرم رکھنے تک کبھی باز نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے خیال سے یکسر بے خبر پیر میں ہوتی تکلیف کو بھلائی زخرف نے اپنے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کی جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ ایک بار پھر لڑکھڑا کر وہ اسی کے احسار میں آئی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہیں گرنے دوں گا؟ وہ اس کے مزید قریب جھکا۔ سی آنکھیں ایک دوسرے کا عکس دکھانے لگی تھیں تو حدید نے اچانک ہی جھٹکے سے اپنا دوسرا بازو اس کی ٹانگوں کی طرف بڑھاتے اسے اٹھایا تو وہ اس اچانک افتاد کے نتیجے میں اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شرم کے مارے برا حال ہونے لگا۔ لاکھ وہ فلم یا ایڈز میں ہیرو کے ساتھ رومانوی سین کر چکی تھی مگر یہ اصل زندگی تھی اور جس کی پناہ میں تھی وہ اس کا شوہر تھا۔ تم مرو گے میرے ہاتھوں۔ نیچے اتارو مجھے، اس نے غصے سے دانت پیس کر کہتے اپنے گرد پھیلے اس کے بازو ہٹانے چاہے۔ حدید نے اس کی مزاحمت پر ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ یہ لو، مار لو مجھے۔ اس نے اپنا چہرہ مزید اس کے قریب جھکایا تو زخرف تو گویا ساکت ہو گئی۔ ان نقوش میں کون سی کشش تھی جو اسے اپنا سہر پھونکنے پر مجبور کرتی تھی؟ حدید نے اس کی آنکھوں میں ابھرتا اپنا عکس دیکھ کر سرشاری محسوس کی۔ وہ ان لمحات کی قید میں اسیر رہنا چاہتا تھا مگر اگلے ہی پل زخرف نے اس کی ناک پر دھموکا جڑ دیا اور اس اچانک افتاد پر اچھا خاصا بوکھلا گیا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو اس کے بازوؤں کا حلقہ توڑ کر زمین پر کھڑی ہوئی۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے پیر کی تکلیف کو بھی نظر انداز کر دیا۔ زخرف کا مان سلامت رہے،
भला ये छोटी मोटी चोटें उसका क्या बिगाड़ सकती थी। शौहर पर हाथ उठाते नहीं हैं। ज़ुखरफ उसके पिछले रद्द-ए-अमल पर ठीक ठाक बेयकीन होने के बाद उसने गोया उसे शर्म का एहसास दिलाना चाहा। हाथ नहीं उठाया, मुक्का मारा है। शौहर नहीं, कागजी शौहर। उसकी गर्दन मजीद तन गई थी। आया बड़ा खुद को शौहर कहलवाने वाला, उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाने वाला। हाँ ना, तुम्हारे दिल के कागजात पर जाली हरूफ में मेरा नाम लिखा है। वो भी ठीक था। मेरा दिल है, जागीर नहीं। किताब है जिसका उन्वान मैं हूँ। खुशफहमियाँ तो देखो ज़रा। उसने गोया हाथ झुलाया। हदीद ने आइब्रो झुकाए। खुशफहमी है तो रहने दो, तुम्हारा क्या जाता है। ज़ुल्फ़ वापस ड्रेसिंग के करीब गई थी और बैग से फ़ोन निकाला। वो फिर उसके पास आई। जाल में लड़खड़ाहट थी, मगर चेहरे पर दर्द का कोई तासुर नहीं था। मुझे अहम बात करनी थी। करो, मैं हमतन गोश हूँ। इस एड में काम करने की कुछ शराइत हैं। वो फ़ोन पर कुछ निकालने लगी जब हदीद की अगली बात पर उसकी हरकत करती उंगलियां थम गईं। और तुम्हें ये खुशफहमी ही क्यों है कि मैं तुम्हें ये ऐड करने दूंगा? तुम मुझे रोकोगे? उसने फ़ोन अपनी जेब में डालते इस्तफसार किया। अंदाज चैलेंजिंग था। हाँ, मैं रुक जाऊंगी। आपके पेशानी पर सिलबटे थी। नहीं। वेरी नाइस, तो तुम मुझे जानने लगे हो। सरासर तंज। हदीद ने असर ना लिया। उसकी बातों का असर लेने लगता तो जाने वो दोनों किस मकाम पर होते। इसीलिए जानता हूँ कि मेरी बीवी थोड़ी ज़िद्दी तबीयत की है। खैर, इसका बंदोबस्त तो मैं कर चुका हूँ। ज़ुखरफ ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो इस बंदोबस्त का मफ़हूम जानना चाहती थी। हदीद ने उसका सवाल समझा, फिर आंख का कोना दबाया। यू आर किडनैप्ड वाइफी। ज़ुखरफ को उसकी बात का मफ़हूम समझने में चंदा देर नहीं लगी। ऐसा सोचना भी मत। ये वाज़ेह तंबीह थी। हदीद ने कंधे उचकाए। उसके अंदर गुस्से का भंपट जला था। निकलो यहाँ से। उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा करूंगी। वो बुलंद आवाज़ में धमकी आमेज लहजे में बोली। मैं उन्हें अपना निकाहनामा दिखा दूंगा। उसके पास हर बात का जवाब होता था। लेकिन धमकी का जवाब क्यों था? इसकी निकाहनामे वाली बात पर ज़ुखरफ के अंदर पलते सारे इश्तियाल को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। हिम्मत है तुम में? उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचे उसने सवाल नहीं किया था। हदीद को शर्मिंदा किया था। उसे आईना दिखाया था। वो शर्म से ज़मीन में गड़ गया। बता सकते हो दुनिया को कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उसके झुके सर को सीधा करते उसकी आंखों में देखते उसने हदीद को पाताल में फेंका। ज़ुखरफ की स्याह आंखों में शोले जल रहे थे। हदीद खाकस्तर हुआ। बताओ हदीद आलम, मेरा हाथ पकड़कर कह सकते हो कि मैं तुम्हारे निकाह में। उसे मजीद कमज़ोर करते उसने एक झटके से उसे धक्का दिया और खुद पीछे को हुई। स्याह आंखों से आंसू बह निकले थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे किसी ने दो कौड़ी का कर दिया। क्या वो इतनी अजरां थी कि उसका शौहर उसे दुनिया के सामने अपनी बीवी न कह पाता? मगर ये तो कॉन्ट्रैक्ट था। वो उसकी मर्जी के बगैर ऐसा कैसे कर सकता था? वो क्यों नहीं समझ रही थी? या शायद वो सब समझ रही थी, मगर दिल का क्या करती जो इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा था, ना इनकारी होने पर राजी था। बालों को मुट्ठी में भींचे वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी। जाने कितने अरसे की घुटन थी जो निकल रही थी। हदीद के अंदर कुछ टूटा। वो उसे यूं नहीं देख सकता था। वो उसे कैसे यकीन दिलाता कि वो सब उसकी खातिर ही कर रहा था? ज़ुखरफ, उसने उसके करीब होना चाहा, मगर वो बिदक कर पीछे हटी। मत पुकारो मुझे इस नाम से। मेरे बाप के कातिल के साथ रहते हुए मुझे इस नाम से पुकारते तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? आबदीदा आंखों में सुर्ख लकीरें नमूदार होने लगीं। खुद पर बांधा सारा जब्त टूट चुका था। हदीद नादिम हुआ। आई एम सॉरी। जाओ, वरना मैं कुछ गलत कर दूंगी। प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। इसी एक लफ्ज़ पर तो आकर उनकी कहानी रुक जाती थी। तुमने किया मुझ पर भरोसा। मामा ने किया मुझ पर एतबार। मैं क्यों करूं? वो चीखी थी। ज़ुखरफ, प्लीज़, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, बैठ जाओ। उसके चेहरे को सुर्ख पड़ता देख वो फिक्रमंदी से इल्तिजाया हुआ, मगर वो उसकी नहीं सुन रही थी। आज उसे उसकी सुननी भी नहीं थी। वो सिर्फ कहना चाहती थी। टेढ़ बरस का दबाया गुस्सा और गुब्बार निकाल देना चाहती थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मामा ने धोखा दिया, दादा भी तुम दोनों के साथ मिल गए। आदम महमूद की बेटी अकेली रह गई। वो चीखते हुए रो रही थी। उसे खुद पर, अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। अपनी बेवकती का एहसास शदीद तरीन था। हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। वो उसे यकीन दिलाने पर बज़िद था। मेरी मम्मा तुम्हारे बाबा से मोहब्बत करती थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना। हदी, आदम महमूद की बेटी कहाँ थी? मेरे बाबा के बाबा भी तुम्हारे साथ थे। किसी ने मुझ पर एतबार नहीं किया। उसका दिल तड़प रहा था।
ماما تمہارے بابا کے ساتھ وفادار تھی، اور جسے تم محبت کہہ رہی ہو وہ صرف وقتی اٹریکشن تھی۔ انہوں نے تمہارے بابا سے ہی محبت کی ہے، اصل پاک اور سچی محبت۔ حدید کے اندر باہر دھواں پھیل رہا تھا، مگر اسے زخرف کو بچانا تھا۔ وہ کہتی ہیں میرے بابا نے تمہاری تربیت کا وعدہ لیا تھا۔ کیوں؟ یہ سوال پچھلے 1.5 برس سے مجھے سونے نہیں دے رہا۔ وہ بے کسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی بے بسی کی انتہا دیکھ حدید کا سارا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے لمحے میں اپنا اور اس کا فاصلہ سمیٹے اس کے پاس زمین پر دوزانوں سے ان میں بھیج لیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، اس کے وال سہلاتے وہ اسے پرسکون کرنے لگا۔ زخرف نے بھی خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں روزانہ نیند کی گولیاں کھاتی ہوں، تم میری اذیت سمجھتے ہو؟ I'm sorry، میں اتنے مہینوں سے مصنوعی زندگی جی رہی ہوں۔ شکوہ تھا، اپنے سے تھا۔ معاف کر دو۔ اس نے سینے سے لگی زخرف کے بالوں پر بوسہ دیا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ایک اور شکوہ، ایک بار پھر قبول کیا گیا۔ شرمندہ ہوں، معافی کی درخواست تھی۔ تم بہت برے ہو، مجھے نفرت کرنی ہے تم سے۔ میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ تم مجھ سے اتنے بڑے ہو پھر بھی مجھے نہیں سمجھتے۔ وہ ہنس دیا۔ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی وہ اسے اس کی عمر گنوانا نہیں بھولی تھی۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس نے جتایا تھا۔ شکوے کرتی لڑکی خفا ہوئی۔ تم بہت خود پسند ہو۔ اس نے اس کے سینے سے سر اٹھائے آنکھیں جگوڑ کر گلا کیا۔ البتہ آنکھوں میں دھند سی چھانے لگی تھی۔ اسے آنکھیں کھولنا محال ہوا۔ تم سے کم روڈ ہو رہے ہو۔ آنکھیں مزید بند ہوئی۔ الزام ہے تمہارے ساتھ تو صرف نرم ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اس کے سر کو چوما تھا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر جانے کیا ہوا کہ اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ سو جاؤ، حدید نے تجویز پیش کی، اور ٹھیک طریقے سے فرش پر بیٹھتے اسے واپس اپنے ساتھ میں لیا۔ پیچھے ہٹو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے حدید کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر غنودگی کا ایک شدید دورہ تھا جو اچانک وارد ہوا۔ سو جاؤ آرام سے۔ اس نے زخرف کی مزاحمت روکنے کی تجویز دی تھی۔ کہاں؟ اب کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ یہیں پر، میرے سینے پر سر رکھ کر۔ حدید نے اسے نرمی سے کھینچ اپنے قریب کیا تھا، پھر اس کا سر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ اس کے دل کی پرسوز دھڑکن ساز کا کام کرنے لگی تھی۔ وہ چند ہی لمحات میں گہری نیند کے زیر اثر تھی۔ نیند کی گولیاں اثر کرنے لگی تھیں، لیکن نہیں، آج تو اس نے نیند کی کوئی دوا نہیں لی تھی۔ حدید نے اسے اس کی بھاری ہوتی سانسوں کو محسوس کیا تھا۔ ایک عرصہ وہ اس لمح کو ترسا تھا، اس کا یوں اس کے سینے سے لگ کر رونا تو اس نے صرف خیالات کی دنیا میں ہی سوچا تھا۔ تخیل نے حقیقت کا اتنا حسین روپ اختیار کیا کہ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ اس نے چہرہ جھکائے اس کے بالوں کو نرمی سے اپنے لبوں سے محسوس کیا۔ وہ خود کو ڈھیلا چھوڑے مکمل اس کے آسترے پر سوئی تھی۔ وہ 1.5 سال جس سکون کو ملکوں ڈھونڈتی رہی تھی وہ اس شخص کی پناہ میں تھا۔ زخرف نور کا سکون حدید عالم کی آغوش میں موجود تھا۔ حدید اسے یوں ہی لیے بیٹھا رہا۔ اس کے سینے پر بڑھتی زخرف کی مدھم سانسیں اس کی زندگی کی لہر دوڑا رہی تھیں۔ یہ لڑکی حدید عالم کے لیے رحمت تھی۔ اس نے دھیرے سے اسے بازو میں اٹھایا، پھر بستر پر لٹا کر پیچھے ہٹنے لگا تو وہ نیند کے خمار میں بھی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ حدید نے دوسرے ہاتھ سے اس پر کمبل درست کیا، پھر اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ میری زندگی میں لاکھ خسارے ہیں مگر تمہارا وجود ان سب پر پردہ ڈالنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ دھیما سا اقرار تھا۔ اس نے جھک کر زخرف کا ہاتھ چوما، پھر اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ آج کی رات حدید عالم کو بھی سکون کی نیند آنی تھی۔